رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں پھرتے رہتے ہیں اور اللہ کی یاد کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، پھر جہاں وہ کچھ ایسے لوگوں کو پا لیتے ہیں جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ ہمارا مطلب حاصل ہو گیا، پھر وہ پہلے آسمان تک اپنے پروں سے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور جب ان کی مجلس ختم ہوتی ہے اللہ کی یاد کی، اللہ کے ذکر کی، قرآن کی تعلیم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی درس یہ محفل برخاست ہوتی ہے تو پھر یہ اپنے رب کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں کے بارے میں خوب جانتا ہے، میرے بندے کیا کہتے تھے؟ وہ جواب دیتے ہیں وہ تیری تسبیح پڑھتے تھے، تیری کبریائی بیان کرتے تھے، تیری حمد و ثنا بیان کرتے تھے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ سبحان اللہ، وہ جواب دیتے نہیں واللہ انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ اس پر اللہ فرماتا ہے پھر ان کا اس وقت کیا حال ہوگا جب وہ مجھے دیکھ لیں گے؟ وہ جواب دیتے اگر وہ تیرا دیدار کر لیں تو تیری عبادت اور بھی زیادہ کرے، تیری بڑائی اور زیادہ بیان کرے، تیری تسبیح میں اپنا اور وقت لگائے۔ پھر اللہ دریافت کرتا ہے پھر وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ تم اس مجلس کو چھوڑ کر آئے ہو، اس مجلس والے لوگ مجھ سے کیا مانگتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں وہ تیری جنت کا سوال کرتے ہیں۔ مالک پوچھتا ہے کہ انہوں نے جنت دیکھی؟ فرشتے جواب دیتے ہیں نہیں واللہ اے رب انہوں نے جنت نہیں دیکھی۔ اللہ کہتا ہے ان کا کیا عالم ہوگا اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا؟ تو فرشتے جواب دیتے کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو اس کی خواہش میں اور زیادہ محنت کرے، اس کی طلب میں اور آگے بڑھے، اس کے اور آرزو مند ہو جائیں۔ اللہ ان سے پوچھتا ہے اچھا یہ بتاؤ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ فرشتے جواب میں کہتے ہیں اللہ تیرے عذاب سے، دوزخ سے، جہنم سے۔ اللہ پوچھتا ہے کہ انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ وہ جواب دیتا ہے نہیں انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ مالک پوچھتا ہے اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو پھر ان کا کیا حال ہو؟ فرشتے جواب میں کہتے ہیں اگر وہ دیکھ لیں تو اس سے بچنے کے لیے اور محنت کریں، اس کا اور خوف کھائیں۔ اس پہ اللہ مالک فرماتا ہے میرے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں میں نے اپنے ان سب بندوں کو معاف کر دیا۔ ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ اس میں تو فلاں بھی تھا جو تیری یاد کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ وہ کسی ضرورت کے تحت آگے بیٹھ گیا تھا۔ مالک جواب میں فرماتا ہے یہ میری یاد میں بیٹھنے والے اتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اگر کوئی بے ارادہ بھی ان کی مجلس میں بیٹھ گیا وہ بھی محروم نہیں رہے گا۔ اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم، اللہ ہمیں ان پیاروں میں شامل فرما دے جو اپنی گھڑیوں کو، اپنے اوقات کو اللہ کی یاد میں صرف کرتے ہیں۔